اگر کوئی دوسرا ان کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام ایسا جو وہ کر سکتا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ اللہ ہونے، الہ ہونے، معبود ہونے کا برحق ہے، حقدار ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے ماں سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو ان کاموں کو کر سکے، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو معبود یا الہ کہلوانے کا حقدار ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ یہ دو آیات خالصتاً عقیدہ توحید پر مبنی ہیں۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مختصراً لیکن جامع انداز کے اندر عقیدہ توحید اور اس کے چند ایک دلائل ہمارے لیے بیان فرمائیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ صرف ترجمہ ہی سے بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذی، اور جو لوگ، من قبلکم، تم سے پہلے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذی من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی، وہ اللہ، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، بستر، بچھونا، والسماء، اور بنایا جس نے آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور وہ اللہ کہ جس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس پانی کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تاکہ وہ پھل تمہارے لیے رزق بن جائیں، فلا تجعلوا للہ، لہٰذا تم نہ بناؤ اللہ کے لیے، اندادن، شریک، وانتم تعلمون، جب کہ تم یہ ساری باتیں جانتے ہو۔ یہ دو آیات ہیں اور ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کے چند ایک دلائل جو ہیں وہ ہمیں سمجھائے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت مشرکین مکہ وہ اس بات کے مدعی تھے، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے اور وہ اس بات کو جانتے مانتے بھی تھے کہ اللہ رب العزت بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ان کاموں کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے
معبود بنا رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے الہ بنا رکھے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایسا ان کا ماننا تھا مشرکین مکہ کا۔ لیکن اللہ رب العزت نے چند ایک مثالیں یہاں پر دے کر، دلائل دے کر مجھے، ہم سب کو یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی دوسرا ان کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام ایسا جو وہ کر سکتا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ اللہ ہونے، الہ ہونے، معبود ہونے کا برحق ہے، حقدار ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے ماں سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو ان کاموں کو کر سکے، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو معبود یا الہ کہلوانے کا حقدار ہو۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اب عبادت اللہ کی کرنی ہے تو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے جتنے بھی انسان آئے، جتنی بھی مخلوقات آئیں، ان سب کو پیدا اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اب جن کو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم معبود کہلوانے کا دعوے دار ہو، تو اگر ان میں سے کسی نے بھی تمہیں پیدا کیا ہے یا تم سے پہلے کسی ایک انسان کو بھی یا کسی ایک چیز کو بھی پیدا کیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ کیٹیگری اس کے ساتھ بھی لازم آ جائے گی کہ وہ بھی اس قسم کے کیٹیگری میں شامل ہو گیا، لہٰذا اب اس کو بھی معبود کہا جا سکتا ہے، لہٰذا اب اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کائنات کے اندر کوئی ایسا دوسرا بندہ یا کوئی ایسی دوسری ذات یا کوئی ایسی دوسری شخصیت نہیں ہے کہ جس نے ہمیں یا ہم سے پہلوں کو پیدا کیا ہو، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو الہ کہلوانے کے، جو معبود کہلوانے کا حقدار ہو یا جس کی عبادت کی جا سکے۔ تو لہٰذا عبادت صرف اس کی جائے گی، یا عبادت کرنے کا لائق صرف اور صرف وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، یا جس نے ہم سے پہلے سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ لہٰذا بڑی واضح اور بڑی جامع معنی یہ دلیل ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے پہلے سب کو پیدا کیا، لہٰذا صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ دوسری بات، آگے پھر اللہ رب العزت نے اپنے الوہیت کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، عبادت اس اللہ کی کرنی ہے کہ جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب اتنی بڑی زمین ہے، اب اس ساری کی ساری زمین میں سے جس طرح کی زمین کے اندر، جس طرح کی مٹی کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا اس طرح کی زمین بنا سکتا ہے یا اس طرح کی زمین کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے مٹی کے اندر، تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اس کو معبود بنانے کا جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں تو پھر یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھیں یا بنائیں۔ اسی طرح دوسری دلیل، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بنایا ہے اور جس نے آسمان کو بھی بنایا۔ اب آسمان بھی ہمارے سامنے، اور آسمان جو ہے وہ اتنا بڑا، اور جب سے بنا ہے تب سے لے کے اب تک کسی قسم کی کوئی خرابی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ تو اگر کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی ایسی جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق کوئی ایسی ہے کہ جس نے آسمان جیسی کوئی چیز بنائی ہے تو وہ سامنے آئے، اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسری بات، تیسری دلیل، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین بنائی، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان بنایا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے ہمارے لیے پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمارے رزق کا انتظام فرمایا کہ زمین سے بہت سارے کئی قسم کے پھلوں کو اگایا۔ اب اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ذات ہے کہ جو یہ کام کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں، اور یقیناً کوئی ایسی ذات نہیں ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اب یہ ساری مثالیں دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا،
لہٰذا اب ہمیں، مجھے اور آپ، ہم سب کو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لینا، یہ چھوٹے چھوٹے معبود بنا لینا، یہ فلاں کام کے لیے فلاں کا سہارا لے لینا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ڈھکوسلے ہیں، وہ بے بنیاد اور بے دلیل کام ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنے آسان اور بالکل عام فہم انداز کے اندر ہمیں سمجھایا کہ دیکھو میرے بندو، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں اللہ وہ ہوں کہ جس نے تمہارے لیے یہ کام کیے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا ہے جو یہ سارے کام کر لے یا ان میں سے کوئی ایک کام کر کے دکھا دے، پھر تو وہ ٹھیک ہے، وہ سامنے آئے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو چھوٹے چھوٹے الہ، چھوٹے چھوٹے معبود اللہ رب العزت نے بتایا کہ بالکل ایسا نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اگر تم یہ ساری باتیں جانتے ہو، یعنی یہ پیچھے جتنی باتوں کا ذکر ہوا ہے، اگر یہ ساری باتیں تم جانتے ہو کہ یہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس عقیدہ توحید پر ہمیشہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔